میرے پاکستانیوں، اسرائیل فلسطین تنازع کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ یہ تنازع 19ویں صدی میں شروع ہوا تھا۔ اصل میں یہ علاقہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1878 کے ریکارڈ کے مطابق فلسطین میں 87% مسلمان آباد تھے، 10% عیسائی تھے اور صرف 3% یہودی رہتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو لاکھوں یہودی جو جرمنی، فرانس اور یورپی ملکوں میں مارے جا رہے تھے، تب کچھ یہودیوں نے فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا اور فلسطین نے بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو اپنے ملک میں پناہ دینا شروع کر دی۔ کچھ یہودیوں نے یہاں پر زمینیں بھی خریدنا شروع کر دی، کچھ ویسے ہی رہنے لگ گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ برطانوی اور یورپی سازش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور یہ سارا خطہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ میرے پاکستانیوں، یہیں سے یہودیوں نے برطانیہ اور یورپین ملکوں کے ساتھ مل کر اصل سازش شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارے مذہب کا آغاز اسی سرزمین فلسطین سے ہوا تھا، لہٰذا اس سرزمین پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ 1878 میں یہاں پر صرف ہزاروں یہودی رہتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہو چکی تھی، کیونکہ دنیا بھر سے یہودی یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اس ہجرت میں برطانیہ نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، 1913 میں فلسطینیوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری زمینوں اور وسائل پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور فلسطینیوں نے برطانیہ اور یہودیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن بدقسمتی سے یہودیوں اور برطانیہ نے مل کر اس بغاوت کو دبا دیا۔ میرے پاکستانیوں، 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانیہ بہت کمزور پڑ گیا اور اس نے اس خطے سے اپنی فوجیں واپس بلانا شروع کر دی اور دنیا نے اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا۔ اقوام متحدہ کو سب سے پہلے فلسطین اور اسرائیل کو علیحدہ علیحدہ ملک بنانے کی تجویز دی گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یہاں پر 2 ریاستوں کی بنیاد بھی رکھ دی، ایک کا نام اسرائیل اور دوسری کا نام فلسطین۔ حالانکہ فلسطینیوں نے یہ معاہدہ قبول آج تک نہیں کیا اور نہ ہی ان کے آج تک بارڈر طے ہو سکے ہیں، جس وجہ سے یہ تنازع مزید بڑھتا چلا گیا اور آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ میرے پاکستانیوں، 1948 میں اسرائیل اور فلسطین میں دوبارہ جنگ چھڑتی ہے، جس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہوئے، لیکن تب تک اسرائیل یورپین مدد سے بہت مضبوط ہو چکا تھا اور یہ جنگ بھی اسرائیل جیت گیا، عرب اور فلسطین ناکام ہوئے۔ الٹا فلسطین کو جو رقبہ اقوام متحدہ نے دیا تھا، اس کا بھی مزید 50% حصہ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں تمام یورپین ملکوں نے اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کیا، گاڑیاں بھی فراہم کی اور جہاز بھی فراہم کیے اور ہر طرح کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ پھر 1967 میں ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اسے 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے، جو 6 دنوں تک چلتی ہے۔ اس میں بھی اسرائیل فلسطین کے کافی علاقوں پر مزید قبضہ کر لیا اور اس جنگ میں بھی یورپین ملکوں نے اور برطانیہ نے بھرپور اسرائیل کا ساتھ دیا اور اسرائیل بھی آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہو گیا۔ ان ساری جنگوں کے دوران لاکھوں فلسطینی مارے گئے، لاکھوں فلسطینیوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ کسی اسلامی ملک نے فلسطینیوں کا عملی طور پر بعد میں ساتھ نہیں دیا اور فلسطینی آہستہ آہستہ بہت کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرے پاکستانیوں، 1988 میں فلسطینی جنگجو حماس کا قیام وجود میں آتا ہے، جن کو ایران کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اور حماس کچھ عرصہ بعد فلسطین کا اقتدار بھی حاصل کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے حماس کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے طاقت بھی نہیں تھی۔ حماس کے پاس آج تک کوئی جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب بھی حماس اسرائیل پر حملہ کرتی ہے، الٹا فلسطینیوں کی مشکلات بڑھتی ہیں اور لاکھوں فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ اگر حماس اسرائیل کے چند لوگ مارتی ہے تو بدلے میں اسرائیل ہزاروں فلسطینیوں کی زندگی حرام کر دیتا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، کوئی بھی اس وقت اسلامی ملک عملی طور پر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آج بھی پورا یورپ، ان کا میڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے اور ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ ہر دفعہ فلسطینیوں کو دبایا جاتا ہے اور انہیں دہشت گرد بتایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا اسلامی لیڈر بھی اس وقت فلسطین کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرب ممالک تو الٹا باری باری اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور صرف گول مول بیان دیتے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان بہت طاقتور آواز اٹھاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غائبانہ مدد فرمائے۔ اس وقت وہ بہت پریشان ہیں، ان کے گھر، کاروبار، باغات، سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے۔
पानी तक की किल्लत पैदा की जा रही है। हजारों बच्चे शहीद हो चुके हैं, हजारों औरतें शहीद हो चुकी हैं, अस्पतालों और स्कूलों पर भी खतरनाक बम गिराए जा रहे हैं और कोई इसराइल को रोकने वाला नहीं है। इसराइल के साथ इस वक्त पूरा यूरोप और मीडिया उनका साथ खड़ा है, वो उनको जदीद सामान और असला भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम हुक्मरान मुकम्मल बेगैरत और बेहिस हो चुके हैं। कोई भी अमली तौर पर फलस्तीन की मदद नहीं कर रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसराइल को तबाह करे और फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।